بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب یہاں پہ بہت سارے رازوں سے پردہ اٹھا رہے ہیں، بہت ساری پریشانیوں کی وجہ بتا رہے ہیں۔ آدمی کو جب پریشانی اور بیماریوں کی وجہ معلوم ہوگی تبھی تو اس کا وہ تدارک کر پائے گا۔ اسے پتہ ہی نہیں کیا وجہ ہے، کیوں یہ پریشانیاں ہیں، تو کیسے ان کو دور کرے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دیکھیے کیا فرماتے ہیں۔ عنوان ہے نیند زیادہ آنے کی وجہ، احیاء علوم الدین جلد سوم صفحہ 262 ہے، مترجم دعوت اسلامی والی۔ بھوکا رہنے اور بھوک کا احساس کرنے کے 10 فائدے بتا رہے ہیں، 5 فائدے ہو چکے ہیں۔ چھٹا فائدہ، بھوکا رہنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ نیند دور ہوتی اور شب بیداری میں دوام و ہمیشگی حاصل ہوتی ہے، یعنی آدمی پابندی کر پاتا ہے تہجد کی نماز پڑھنے میں۔ کوئی اگر تہجد کی نماز پڑھنے پر پابندی کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ بھوکا رہے، بھوک کا احساس کرے، تو وہ کر لے جائے گا۔ اگر پیٹ بھر کر کھائے گا تو بہت مشکل ہے کہ وہ تہجد میں اٹھ پائے، اٹھے گا بھی تو وہ ذوق و شوق اور وہ لذت نہیں رہے گی عبادت میں، کیونکہ جو پیٹ بھر کر کھاتا ہے وہ پانی زیادہ پیتا ہے۔ ظاہر ہے جتنا کھانا پیٹ میں جائے گا کھانے کی گندگی بھی اتنی زیادہ ہوگی جسے اس کو جسم سے باہر نکالنا ہے۔ پورا کی پورا کھانا تو قابل ہضم نہیں ہوتا ہے، جسم کو لگنے کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ کھانے میں کچھ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا خون وغیرہ بنتا ہے، کچھ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو باہر نکالنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اللہ نے پیشاب پاخانے کا نظام بنایا ہے، وہ کھانا جب ہضم ہوتا ہے تو ہضم ہونے کے پروسیجر سے جب وہ کھانا گزرتا ہے تو کچرا بھی باہر آتا ہے جو پیشاب پاخانے کے ذریعے نکلتا ہے۔ اس کچرے کو باہر نکالنے کے لیے پانی پینا پڑتا ہے، کیونکہ بغیر پانی کے یہ چیز نہیں ہو سکتی، بغیر پانی کے کھانا مکمل ہضم نہیں ہو سکتا، اور یہ فاسد مادے جو ہے یہ بن نہیں سکتے باہر نکلنے کے لیے، تو پانی ضروری ہوتا ہے۔ تو جتنا زیادہ کھاؤ گے اتنا زیادہ کچرا بنے گا، اور اس کچرے کو نکالنے کے لیے اتنا زیادہ پانی پینے کی جسم ضرورت محسوس کرے گا۔ جتنا کم کھائیں گے اتنا کم پانی پینا پڑے گا، تھوڑے پانی سے بھی کام چل جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر زیادہ پانی انسان پیتا ہے تو اس کو نیند زیادہ آتی ہے۔ آیوروید میں بھی یہ بات ہے، ہندو پنڈت بھی بولتے ہیں اس بات کو، زیادہ اگر آدمی پانی پیے گا تو اس کو زیادہ سونا پڑتا ہے، دماغ جو ہے زیادہ نیند کا خواہش مند ہوتا ہے۔ یہی بات جو ہے صوفیہ کرام فرماتے ہیں، اسلام فرماتا ہے، یہ تمام انبیاء کرام کی تعلیم ہے۔ یہ فرماتے ہیں کیونکہ جو پیٹ بھر کر کھاتا ہے وہ پانی زیادہ پیتا ہے، اور جو پانی زیادہ پیتا ہے اسے نیند بھی زیادہ آتی ہے۔ اسی لیے بعض بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی کھانا حاضر ہونے کے وقت فرمایا کرتے، اے مریدین کے گروہ، زیادہ نہ کھاؤ کہ اس طرح پانی زیادہ پیو گے، پھر نیند بھی زیادہ آئے گی اور یوں زیادہ نقصان اٹھاؤ گے۔ دیکھو وقت جو ہے نا یہ انسان کا راس المال ہے، اس کا انسان کا جو ہے کیپٹل ہے، سرمایہ ہے۔ جتنا وقت ضائع ہوتا ہے اتنا سرمایہ کا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ وقت ہے ہمارے پاس تو اسی کے ذریعے ہم عبادت کر کے نفع حاصل کر سکتے ہیں۔ جس طرح راس المال یعنی کیپٹل یا سرمایہ اگر ہمارے پاس محفوظ ہے تو اس کو استعمال کر کے ہم بزنس کر کے نفع کما سکتے ہیں، اسی طرح وقت ہمارے پاس اگر ہے تو اس کو استعمال کر کے ہم آخرت کا نفع یعنی ثواب وغیرہ کما سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا کیپٹل یا راس المال ہی ضائع ہو، سوئے زیادہ سوئیں، 12 گھنٹے سو رہے ہیں لوگ، کیا ہو رہا ہے؟ وقت ضائع ہو رہا ہے، عمر ضائع ہو رہی ہے۔ ایک آدمی جو 36 سال جیا تو اس میں اگر وہ 12 گھنٹے سوتا ہے اوسطاً، زیادہ سونے کا عادی ہے، تو 36 سال میں وہ 24 سال ہی جیا، 12 سال تو سویا وہ، پھر باقی جو 24 سال جاگا اس میں بھی پتہ نہیں کتنے سال اس نے پیشاب پاخانہ کرنے میں گزارے، کتنے سال کھانے پینے میں گزارے، کتنے سال جو ہے وہ فالتو کی بات چیت اور ٹائم پاس میں گزارے، لا یعنی کاموں میں۔ کتنا کم وقت بچا جس کو اس نے پھر استعمال کر کے آخرت کا ثواب حاصل کیا۔ تو جتنا کم وقت وہ استعمال کرے گا اتنا زیادہ اس کا نقصان ہے، اتنا کم وہ فائدہ حاصل کر پائے گا۔ تو راس المال کیا ہے؟ وقت، اور وقت گنواتا ہے آدمی سو کر، زیادہ سو کر۔ اب دیکھو آگے جو عبارت آ رہی ہے، 70 صدیقین اس بات پر متفق ہیں۔ صدیقین کون ہیں؟ اولیاء میں سب سے اونچا درجہ ہوتا ہے صدیقوں کا۔ 70 صدیقین اس بات پر متفق ہیں کہ نیند زیادہ آنے کی وجہ زیادہ پانی پینا ہے، اور زیادہ سونے سے عمر ضائع ہوتی ہے، نیز تہجد فوت ہو جاتی ہے، طبیعت میں سستی آتی ہے اور دل سخت ہو جاتا ہے،
عمر سب سے زیادہ نفیس و قیمتی جوہر ہے اور یہی بندے کا اصل مال اور سرمایہ ہے جس کے ساتھ وہ تجارت کرتا ہے، جبکہ نیند ایک طرح کی موت ہے اور اس کی کثرت عمر کو کم کر دیتی ہے۔ پھر تہجد کی فضیلت بھی پوشیدہ نہیں ہے اور سونے کے سبب اس فضیلت کو پانے کا موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اور اگر ایسا شخص تہجد پڑھ بھی لے پھر بھی نیند کے غلبے کے سبب عبادت کی حلاوت و مٹھاس نہیں پا سکے گا، لذت نہیں ملے گی۔ شکم سیری کے نقصانات۔ پھر غیر شادی شدہ جب ڈٹ کر کھانے کے بعد سوتا ہے تو اسے احتلام ہو جاتا ہے، اور یہ چیز بھی تہجد کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے کیونکہ اسے غسل کی حاجت پیش آتی ہے۔ اب یا تو وہ ٹھنڈے پانی کے ساتھ غسل کرے گا تو ٹھنڈے پانی کے سبب اسے مشقت برداشت کرنی ہوگی، یا اسے حمام کی ضرورت پیش آئے گی، اور بسا اوقات رات کو حمام میں نہیں جا سکتا۔ یعنی پرانے زمانے میں جو مسافر اور طلبہ ہوتے تھے تو وہ نہاتے دھوتے بھاڑے کے حمام میں تھے، وہ بات ہو رہی ہے یہاں۔ پھر اگر اس نے وطر تہجد کے وقت تک مؤخر کیے تھے تو اس کے وطر بھی فوت ہو جاتے ہیں۔ حمام کی اجرت کی ضرورت بھی پیش آتی ہے، اور حمام میں داخل ہونے کی وجہ سے بعض اوقات نگاہ کسی کے سطر پر پڑ جاتی ہے، کیونکہ حمام میں آنے والے سب کوئی شریعت کے پابند نہیں ہوتے، اور اس میں وہ خطرات ہیں جنہیں ہم پہلی جلد میں طہارت کے بیان کے تحت ذکر کر چکے، اور یہ سب کچھ پیٹ بھر کر کھانے کا نتیجہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں احتلام ایک سزا ہے۔ احتلام کیا ہے؟ ایک سزا ہے، اس سے کافی نقصان ہو جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی کہ احتلام کثرت عبادات کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے، کیونکہ ہر حال میں غسل کرنا ممکن نہیں ہوتا، لہٰذا نیند آفات کا منبع و مرکز ہے، اور شکم سیری اس کا سبب ہے، جبکہ بھوک اس کو ختم کرتی ہے۔ کم کھائیں گے تو کم سوئیں گے، کم بولیں گے۔ وہ جو آپ نے سنا ہوگا نا کہ کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، یہ سنت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، تمام انبیاء کا طریقہ ہے۔ تو کم سونا اور کم بولنا تبھی پایا جائے گا جب آدمی کم کھائے۔ دوام عبادت پر مدد ملتی ہے۔ ساتواں فائدہ، بھوکا رہنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ عبادت پر مداومت آسان ہو جاتی ہے، یعنی پابندی سے کوئی نیک کام کرنا یہ آسان ہوتا ہے اگر آدمی بھوکا رہتا ہے اور بھوک کا احساس کرتا ہے تو، یعنی عبادت پہ پابندی ہوتی ہے۔ کبھی جوش میں آ کر آدمی کچھ عبادتیں کرنے لگ جاتا ہے مگر تھوڑے دن بعد اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ پیٹ بھر کر کھانا کھانے کی وجہ سے روحانیت بجھ جاتی ہے، عبادت میں پھر لذت نہیں رہتی تو آدمی کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آدمی چاہتا ہے کہ پابندی سے سالوں سال ایک عبادت کرتا رہے تو اس کو چاہیے کہ وہ بھوکا رہے، بھوک کا احساس کرے۔ فرماتے ہیں کہ پیٹ بھر کر کھانا عبادت کرنے سے روکتا ہے، کیونکہ کھانے میں مشغولیت کے لیے وقت کی حاجت پڑتی ہے، اور بعض اوقات کھانا خریدنے اور پکانے میں بھی وقت صرف ہوتا ہے۔ پھر ہاتھ دھونے اور دانتوں کے خلال کی بھی ضرورت پیش آتی ہے۔ پھر زیادہ پانی پینے کے سبب کثرت سے بیت الخلاء کے چکر لگانے پڑتے ہیں، ہے نا؟ تجربہ ہے کہ نہیں آپ لوگوں کو؟ ان کاموں میں صرف کیے جانے والے اوقات کو اگر وہ ذکر و مناجات اور دیگر عبادات میں صرف کرتا تو اس کا نفع کثیر ہوتا۔ ابھی حرمین شریفین میں جو لوگ جاتے ہیں عمرہ کے لیے، حج کے لیے، تو میں نے دیکھا ہے کہ ٹور والے تو 4 6 ڈش رکھتے ہیں، مطلب وہ اس میں رکھتے ہیں کمپٹیشن میں، کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ارے یہ ٹور میں تو کم ڈشز تھے، وہ ٹور میں تو زیادہ ڈشز تھے۔ اس لیے اپنی عزت بچانے کے لیے 4 6 قسم کے کھانے رکھتے ہیں، پھر جوس، پھر ٹھنڈے۔ آدمی سوچتا ہے ارے یار اتنا پیسہ دیا، لاؤ وصول کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ پیسہ گیا گیا، ابھی جو ہے تقویٰ پرہیزگاری بھی رخصت ہو رہی ہے پیٹ بھر کے کھانا کھانے سے، یہ اور بڑا نقصان ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں پیسہ وصول کر رہا ہوں، وہ پیسہ وصول کیا کر رہا ہے؟ اپنی روحانیت کا نقصان کر رہا ہے۔ زیادہ کھاتا ہے، پیٹ بھر کے، نیند آتی ہے، حرم شریف جانے دل نہیں کرتا ہے، جاتا بھی ہے تو وہاں بیٹھے بیٹھے سست پڑا رہتا ہے، زیادہ عبادت کرنے میں مزہ لذت نہیں آتی ہے۔ پھر بار بار پیشاب پاخانہ آتا ہے، اب دور دور ٹوائلٹ باتھ روم ہے، جانے آنے میں کتنا ٹائم پاس ہوتا ہے۔ جو لوگ گئے ہیں ان کو تجربہ ہے، وہ سمجھتے ہیں۔ پرانے زمانے میں بھی ایسے ہی دور دور ٹوائلٹ باتھ روم رہتے تھے، ایسے گھروں میں نہیں رہتے تھے، اس میں بہت ٹائم پاس ہوتا تھا۔ آج گھروں میں ہے یا مسجدوں میں ہے پھر بھی ٹائم تو پاس ہوتا ہی ہے۔ 70 تسبیحات کا فرق۔ حضرت سیدنا سری سختی علیہ رحمۃ اللہ ولی فرماتے ہیں میں نے حضرت سیدنا جرجانی قدس سرہ النورانی کے پاس ستو دیکھے جسے آپ پھانک رہے تھے۔ ستو کسے کہتے ہیں؟ نہیں معلوم۔ ستو جو ہے
کوئی بھی دانہ جیسے کہ چنا ہے یا سینگ دانے ہے یا کوئی بھی دال ہے یا مٹر ہے، اس طرح کے دانوں کو بھونا جاتا ہے سوکھا سوکھا، ریت پر بھونا جاتا ہے یا کسی بھی طرح آگ پر بھونا جاتا ہے، پک جاتا ہے دانہ، اس کو پھر آسانی سے پیسا جاتا ہے، پاؤڈر بن گیا، اب سوکھا ہے تو محفوظ ہو گیا، خراب نہیں ہوتا، اس کو حفاظت سے رکھ دیتے ہیں، مہینوں چلتا ہے وہ، بھوک لگتی ہے تو تھوڑا سا نکالتے ہیں اور تھوڑا پانی ملا کے اس کو کھا جاتے ہیں۔ اکثر جو ہے سفر میں پرانے زمانے میں لوگ ستو لے جایا کرتے تھے، کیونکہ پہلے اس طرح جگہ جگہ ہوٹلیں نہیں تھی، تو حج کے اور عمرہ کے سفر پر بھی ستو بہت زیادہ لے جائے جاتے تھے۔ جب لگے تو اگر تیکھا نمکین کھانے کا دل ہے، اس میں نمک ڈال دیے، پانی نمک ڈال دیے، کبھی تیل میں فرائی کر دیے، کبھی جو ہے اس میں میٹھا ڈال دیے، شکر وغیرہ، کبھی دودھ ڈال دیے، جو تم کو اگر میٹھا حلوے کی طرح کھانا ہے تو دودھ اور شکر ڈال دو، تیکھا نمکین کھانا ہے تو مسالہ اور تیل ڈال دو، تو اس طریقے سے آسانی کے ساتھ کام ہو جاتا تھا۔ تو حضرت سیدنا سری سختی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا جرجانی قدس سرور نورانی کے پاس ستو دیکھے جسے آپ پھانک رہے تھے، نہیں وہ تو فرائی وغیرہ بھی نہیں کر رہے تھے، وہ ڈائریکٹ پھانک رہے تھے، اتنا تکلف بھی نہیں کر رہے تھے کہ اس میں شکر ڈالیں یا دودھ ڈالیں۔ میں نے ان سے کہا کس چیز نے آپ کو ستو پھانکنے پر ابھارا؟ فرمایا میں نے چبانے اور پھانکنے کے درمیان 70 تسبیحات کا فرق پایا، اس لیے میں نے 40 سال سے روٹی نہیں کھائی۔ اللہ اکبر! غور کیجئے یہ اپنے وقت کے متعلق کتنے فکر مند تھے کہ اپنے وقت کو چبانے میں ضائع نہیں کیا۔ زندگی کا تو ہر سانس ہی نفیس جوہر ہے جس کا کوئی مول نہیں، لہٰذا اس سے آخرت میں باقی رہنے والا خزانہ حاصل کر لینا چاہیے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب اپنے وقت کو اللہ عز و جل کے ذکر اور اس کی فرما برداری میں گزارا جائے۔ اب یہ جو بزرگوں کے واقعات ہیں تو آدمی کبھی کبھار نہ سوچتا ہے کہ ارے میں ان کی طرح تو نہیں بن سکتا، لہٰذا جان دو میں تو نہیں عمل کرتا، ایسا نہیں ہے۔ عربی کا مقولہ ہے ما لا یدرکو کلہ لا یترکو کلہ، کہ وہ خوبی یا وہ نعمت یا وہ فائدے کی چیز کہ جس کو پورا حاصل نہیں کیا جا سکتا، اس کو پورا چھوڑنا بھی عقل مندی نہیں ہے، جتنا ملتا ہے اتنا لیا جائے۔ ہم ان کے درجے پہ نہیں پہنچ سکتے، مگر کچھ تو کوشش کر کے کچھ تو 1-2 درجہ تو آگے بڑھ سکتے ہیں، تو اتنی بھی ہم کوشش کریں تو ہمارا فائدہ ہے، پیٹ بھرنے کی نحوست سے تو کم سے کم محفوظ رہیں گے۔ اگلے صفحے پر ہے، صفحہ 664 پر، عنوان ہے زیادہ کھانے کے سبب مشکل ہو جانے والے کام۔ فرماتے ہیں زیادہ کھانے کے سبب جن کاموں کو کرنا مشکل ہو جاتا ہے ان میں طہارت پر قائم رہنا۔ کچھ لوگ بولتے ہیں نا ہم ہمیشہ طہارت پہ قائم رہنا چاہتے ہیں، رہ نہیں پاتے، اس کی وجہ امام غزالی بتا رہے ہیں، پیٹ بھر کے کھانا کھانا۔ اور مسجد میں ٹھہرنا بھی ہے، مسجد میں ٹھہرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، زیادہ دیر تک بار بار جانا پڑتا ہے، کیونکہ اسے زیادہ پانی پینے اور پیشاب کرنے کے لیے مسجد سے باہر نکلنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ نیز ان کاموں میں سے ایک روزہ بھی ہے، کیونکہ روزہ رکھنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے جو بھوکا رہنے کا عادی ہو۔ جو پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے تو وہ سنت اور نفل روزے بھی نہیں رکھ پاتا، چلیں فرض روزے کسی طرح رکھ پاتا ہے، لیکن سنت اور نفل روزے جو ہے نہیں رکھ پاتا۔ معلوم ہوا کہ روزہ رکھنے، اعتکاف کے لیے مسجد میں ٹھہرنے، طہارت پر قائم رہنے، نیز کھانے اور اس کے اسباب میں مشغولیت کے اوقات کو عبادت میں صرف کرنے میں فوائد کثیر ہیں، اور ان کاموں کو ایسے غافل لوگ ہی معمولی سمجھتے ہیں۔ دیکھو ان کاموں کو ایسے غافل لوگ ہی معمولی سمجھتے ہیں جنہیں دین کی قدر نہیں، بلکہ وہ دنیا کی زندگی پسند کر بیٹھے اور اسی پر مطمئن ہو گئے۔ چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ ترجمہ، جانتے ہیں آنکھوں کے سامنے کی دنیاوی زندگی، دنیا کے معاملے میں بہت ماہر، دنیاوی فائدے کس طرح حاصل کیے جائیں، دنیاوی نقصانات سے کیسے بچا جائے، گھر پراپرٹی کیسے بنائی جائے، کیسے دھندا کاروبار چلایا جائے، بہت ماہر، اور وہ آخرت سے پورے بے خبر ہیں۔ ایسے لوگ ہیں۔ شکم سیری کی 6 آفتیں۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی قدس سرہ نورانی نے شکم سیری کی 6 آفات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ شکم سیری کا مطلب ہے پیٹ بھر کے کھانا کھانا۔ چنانچہ ارشاد، یہ حلال غذا سے پیٹ بھرنے کے نقصانات ہیں، حرام سے نہیں ہے۔ حرام کا تو ایک لقمہ بھی جو ہے بہت نقصان دہ ہے۔
اگرچہ آپ پوری پلیٹ نہ کھائیں، ایک لقمہ ہی پہ اکتفا کریں، لیکن وہ لقمہ حرام کا ہو تو وہ تو نقصان ہی نقصان ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے رزق حلال سے پیٹ بھرنا، اس کے کتنے نقصانات ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی قدس سرہ نورانی نے شکم سیری کے 6 آفات کی طرف اشارہ کیا ہے، چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے اس پر 6 آفات آتی ہیں۔ نمبر 1، مناجات کی حلاوت و مٹھاس نصیب نہیں ہوتی۔ نمبر 2، معرفت الہی کی حفاظت مشکل ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، مخلوق پر شفقت سے محرومی ہوتی ہے، کیونکہ جب وہ شکم سیر ہوتا ہے تو گمان کرتا ہے کہ سبھی کا پیٹ بھرا ہوا ہے، یا کم سے کم اسے بھوکوں کی تکلیف کا احساس جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 ہے عبادت بوجھ محسوس ہوتی ہے، صرف عبادت نہیں، علم دین پڑھنا بھی بوجھ محسوس ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی ایک عبادت ہی ہے اور بہترین عبادت ہے۔ درسگاہ میں آنا بھی بوجھ محسوس ہوتا ہے، فجر بعد جو ہے وہ جاگتے رہنا بھی بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ نمبر 5 ہے خواہشات کا ہجوم ہو جاتا ہے، اور نمبر 6، دیگر مسلمان مساجد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں جبکہ زیادہ کھانے والا بیت الخلاء کے چکر لگا رہا ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔